بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا لیکچر کا ٹاپک ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارکہ عرب کے اندر ہوا، اور مکہ معظمہ وہ مبارک شہر ہے جس میں اللہ رب العالمین کے محبوب کی ولادت ہوئی، اس لیے مکہ جو ہے وہ معظمہ بن گیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ مبارک بھی بن گیا اور شہر امن بھی بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو 40 سال کی عمر میں 9 ربیع الاول 12 فروری 610 کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے تقریباً کوئی نزول وحی سے 7 سال پہلے آپ کو روشنی اور چمک سی نظر آئی، اور آپ کو ایک سرور سا ملا، تو آپ جو بھی خواب مبارکہ دیکھتے تھے دوسرے دن وہ خواب جو ہے وہ سچے ہو جاتے تھے۔ نزول وحی کے سال آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیشہ ستو اور پانی لے جاتے تھے اپنے ساتھ، اور غار مکہ معظمہ سے 3 میل دور غار حرا میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ آپ کی زندگی مبارکہ وہ مبارک زندگی ہے کہ آپ ہمیشہ کسی قسم کی ایسی کسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے جس کا تعلق اچھائی سے نہ ہو۔ تو نبوت کے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال کی ہوئی تو آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں، تو آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں۔ تو اس وقت آپ پر ابتدائی وحی جو ہے نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورۃ علق کی پہلی 4 آیات تھیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نبوت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر پڑھو، جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھو بے شک کہ آپ کا رب جو ہے وہ سب سے بزرگ ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو سکھا دیا، اور وہ جانتا نہ تھا۔ جس وقت یہ وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے اور سیدھا گھر آئے، اور سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر یہ واقعہ پورا کا پورا سنایا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور صادق الامین ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور وہ جو عیسائی تھے انہوں نے جب آپ سے یہ بیان سنا تو آپ کو نبوت کی خوشخبری سنائی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ تو اس طرح ابتدا نبوت ہوئی آپ کی 40 سال کی عمر میں۔ پھر آپ نے حلقہ احباب کو، جو قریبی تھے، ان کو آپ نے اللہ کا یہ پیغام سنایا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح یہ خفیہ طور پر 3 سال یہ تبلیغ مکی پیریڈ میں دین کی یہ تبلیغ ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر آپ کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خاندان قریش کے لیے دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے کہا، جس پر خاندان قریش کے پورے خاندان نے شرکت کی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں تمہارے سب کے لیے آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی شے لایا ہو۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو دعوت دوں۔ اس طرح آپ کو جو حکم دیا گیا تو اسے آپ نے پھر اعلانیہ دعوت دیتے ہوئے کوہ صفا پر
پہنچ کر لوگوں کو بلایا۔ وہاں پر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب دشمن کی فوج حملہ آور ہو رہی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے زور سے یہ کہا، یک زباں ہو کر کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کیوں نہیں کریں گے کہ ہم نے تمہیں آپ کو ہمیشہ سچی بات کرنے والا پایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو سنو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بت پرستی شرک ہے، بت پرستی اور بد اخلاقی سے بچو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان نہ لائے تو تمہارے اوپر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ پہلا اعلانیہ دعوت دین تھی جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وحی کے 3 سال بعد اعلانیہ طور پر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعوت دی۔ یہ دعوت سننی تھی کہ لوگ جو تھے مکہ کے وہ ناراض ہو گئے اور آپ کے چچا ابو لہب سخت ناراض ہوئے اور کہا، آپ کو سخت باتیں کیں اور یہ کہا کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ تو اس طرح آپ کی پہلی دعوت پر مکہ والے برہم ہو کر آپ سے چلے گئے، اور پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے اندر آ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، قریش مکہ اس بات پر بہت برہم ہوئے اور آپ کو مارنے کے لیے دوڑے۔ حارث بن ابی حالہ جو آپ کے رشتہ دار تھے آپ کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ پہلے شہید تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ پیش کی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئے۔ تو یہاں سے پھر دوسرا 6 سالہ پیریڈ چلتا ہے۔ پہلا 3 سالہ پیریڈ مکی پیریڈ خفیہ تبلیغ کا ہے۔ دار ارقم میں ایک صحابی رسول تھے جن کا مکہ شہر سے کچھ دور پہاڑی کے اوپر ایک جو تھا، ایک مقام تھا، ایک بنایا ہوا ایک گھر تھا، چبوترا تھا، جہاں پر آ کر نبوت اپنے لوگوں کو دعوت دین دیا کرتی تھی۔ اور اس طرح یہ 3 سال کے اندر تقریباً 40 لوگ جو ہیں وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ابتدائی طور پر وہ شامل ہوئے، جن میں ہمارے عشرہ مبشرہ اور خواتین اور دیگر لوگ شامل تھے۔ اب جو دوسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے وہ 6 سالہ پیریڈ ہے، اور یہ مکہ کے لوگوں کی طرف سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا تکالیف مصائب کا پیریڈ جو ہے یہ شامل ہوتا ہے۔ اسی پیریڈ میں آپ پر ظلم کیے گئے، صحابہ کرام پر ظلم کیے گئے، صحابیات پر ظلم کیے گئے، آپ جہاں سے گزرتے آپ کو تکالیف دی جاتی تھی، صحابہ کرام کو انگاروں پر لٹا کر مارا پیٹا جاتا تھا،
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلی شہید خاتون اول ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ اسلام کی یہ پہلی صحابیہ خاتون اول شہید ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ حتیٰ کہ آپ پر مظالم کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے جب آپ کے چچا اور آپ کی بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے، قریش مکہ نے، آپ کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ اور پھر یہ جو معاشی بائیکاٹ تقریباً 2.5 سالہ معاشی بائیکاٹ ہے، آپ کو شیب ابی طالب کے اندر کی گھاٹی میں آپ کو قید کر دیا گیا، آپ کے گھرانے کو قید کر دیا گیا اور آپ کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانے پینے کی اشیاء تک روک لی گئیں۔ تو یہ پیریڈ پھر اس طرح کا مظالم کا چلتا ہے کہ نبوت کا اپنا فرمان مبارکہ ہے کہ نبوت کے معاملے میں جتنا مجھے مصائب سے دوچار کیا گیا اتنا اور کسی بھی نبی کو دوچار نہ کیا گیا۔ تو یہاں سے پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مظالم کی ایک داستان چلتی ہے، ان مظالم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دی۔ 5 نبوی میں 11 مرد اور 4 عورتیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں، اور پھر دوسرے سال ہجرت ثانیہ 6 نبوی میں ہوئی، جس میں مسلمان مرد 83 کی تعداد میں اور عورتیں 18 شامل تھیں۔ تو قریش والوں کو یہ ہجرت جو ہے بہت ہی اچھی نہ لگی، اور انہوں نے اپنا جو ہے سفیر بنا کر بھیجا نجاشی بادشاہ کے پاس، اور جا کر انہیں یہ کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے شہر میں آ گئے ہیں جو عجیب و غریب عقائد و اعمال کے حامل ہیں، دوسروں کا ایمان خراب کرتے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حبشہ کے دربار میں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربائی نے جب یہ باتیں کیں تو نجاشی بادشاہ بہت سمجھدار آدمی تھا، اس نے مسلمانوں کے وفد کو بلایا تو حضرت جعفر طحار نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ہم میں انسانیت اور سچی ایمانداری کا نشان نہ تھا۔ ہمارے ہاں ایک نبی پیدا ہوا جس نے حسب و نسب، صداقت و امانت اور شرافت سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ،
اس نے ہمیں بت پرستی سے روکا، اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں اور صدقہ ادا کریں۔ نجاشی بادشاہ یہ باتیں سن کر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سناؤ۔ تو جب حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی بادشاہ رونے لگا اور کہا، باخدا یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کلام ایک ہی چراغ کے دو پر ہیں۔ محمد وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ مل گیا۔ بادشاہ کی اس بیان پر تو مخالف اسلام قریش مکہ کے وفد نے بادشاہ کو بھڑکانے کے لیے یہ کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لوگ عجیب سی بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا آپ کی رائے ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر ہیں اور روح اللہ ہیں، اور وہ ایک پاک دامن دوشیزہ کے بطن سے ہیں۔ ہوا عبداللہ و رسولہ و کلمات التی الی مریم و روح۔ بادشاہ نے کہا، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ کہا۔ تو سفیر مکہ قریش ناکام ہوئے اور اس طرح پھر 6 نبوی میں دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ پھر حضرت حمزہ علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 نبوی میں اسلام کو قبول کرنے والے بنے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ان کے پاس آ کر اسلام قبول کیا۔ دراصل جب ابو جہل نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا اور آپ کو ایک پتھر مارا جس سے خون بہنے لگا، تو حضرت حمزہ کو پتہ چلا، تو وہ اپنی کمان لے کر ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹا گیا۔ اور پھر آپ آ کر آپ نے کہا کہ اے بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو انہوں نے پھر بیت اللہ کے اندر جا کر برملا کہا کہ آج میں اسلام لے کر آ گیا ہوں، اب کسی کی طاقت ہے تو وہ مجھے روکے۔ تو اس طرح یہ 6 سال جو ہیں یہ دوسرا پیریڈ تھا مسلمانوں کا، مکی دور کا، نبوت کا۔ پھر 7 ہجری تا 10 ہجری تک جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر آپ کو معصور کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 10 نبوی میں آپ کے چچا اور آپ کی بیوی زوجہ مبارکہ جو ہے وہ وفات پا گئیں۔
پھر آپ 1090 میں ہی آپ طائف کی طرف گئے اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ آپ اندازہ لگائیں کہ طائف کی وادیوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی۔ تو اس 1090 اور ان واقعات کے بعد پھر 11 اور 12/90 میں مدینہ المنورہ کی طرف سے آپ کو جو ہے دعوت دی گئی، اور اسی مکی پیریڈ میں آپ پر جہاں مظالم کی انتہا کی گئی، وہاں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی مکی پیریڈ میں معجزات نبوت کا اظہار بھی ہوا ہے۔ اسی مکی پیریڈ میں ابو جہل نے آپ کو کہا کہ آپ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ پھر ایک دفعہ کہا کہ آپ میرے ہاتھ میں بتائیں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو چیز تیرے ہاتھ کے اندر ہے وہ بتائے؟ تو ہاتھ میں جو اس نے کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، پتھر کے جو ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، ان سے آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ پیریڈ جو ہے 610 عیسوی سے لے کر 622 عیسوی تک یہ مکی پیریڈ جو ہے یہ شمار ہوتا ہے۔ اس پیریڈ کا سٹارٹ جو ہے وہ 9 ربیع الاول 12 فروری 610 کو ہوا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ ہجرت مدینہ بنتی ہے، جو 13 نبوی 12 ستمبر 622 میں جو ہجرت ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی